الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین ثم آمین. شرح کتاب الوتر، وطر کا بیان. وطر اور طاق یہ دو الفاظ ہیں جو بہت دفعہ آپ سن چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہر زبان میں میتھمیٹیکلی آڈ اور ایون، جفت اور طاق کا تصور موجود ہے. آڈ وہ جیسے 1 3 5 7 اور ایون وہ ہر وہ عدد، ہر وہ نمبر، ہر وہ ڈیجٹ، ہر وہ گنتی، ہر وہ تعداد جو 2 سے تقسیم، 2 سے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہو. تو آڈ اور ایون اور جفت اور طاق کا تصور ہم جانتے ہیں. اللہ طاق ہے اور وطر کا مطلب طاق. اسی طرح وطر کا ایک مطلب وقفہ کرنا بھی ہے، گیپ کرنا، وقفہ کرنا. وطر شرعی اصطلاح میں وہ نماز ہے جو عشاء کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے رات کے کسی حصے میں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عشاء کی نماز کے لیے تو اسپیسیفائڈ ٹائم ہے، آدھی رات تک یا 2/3 رات تک عشاء کا وقت ہے. لیکن یہ وہ رات کی نماز ہے جو عشاء کے بعد کسی وقت صبح صادق تک یعنی فجر کے وقت تک رات کی نماز ادا کی جاتی ہے. یہ وطر رکعتیں ہیں. وطر کے حوالے سے اور وطر کی رکعتوں اور نماز کے حوالے سے کچھ بنیادی چیزیں جو جاننی ضروری ہیں. وہ کچھ سوالات ہیں. مثلا سب سے پہلی یہ چیز جاننی ضروری ہے، کیا وطر واجب ہے، فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے. دوسری بات یہ کہ وطر کی رکعتیں کتنی ہیں. تیسرا سوال یہ کہ اس کو ادا کیسے کرنا ہے. وطر کی رکعتیں کتنی ہیں اور پھر ان رکعتوں کو کیسے ادا کرنا ہے، کیسے تشہد کرنا ہے، کیسے سلام کرنا ہے. تشہد کی یا تحیات کی، سلام کی کیفیت کیا ہے ان رکعتوں میں. اس میں قنوت کی کیفیت، قنوت کون سا ہوگا، کب ہوگا، کیسے پڑھا جائے گا. اور پھر یہ وطر کی رکعتیں کیا ان کی قضا ہوگی اور کیا ان کو قصر نماز میں پڑھا جائے گا یعنی سفر میں پڑھا جائے گا. یہ مختلف سوالات ہیں وطر کے حوالے سے جو جاننے ضروری ہیں. تو پہلا جو باب کتاب الوتر کا ہم دیکھ رہے ہیں، وطر کے معاملے میں جو متعلق احکامات ہیں، یہ پہلا باب ہے. تو پہلی چیز، جو پہلا سوال میں نے آپ کو کہا، یہ جانا کہ کیا وطر واجب ہے. وطر کے حوالے سے آراء، اس کے واجب اور اس کے سنت ہونے کے بارے میں ائمہ کی آراء فرق ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک وطر واجب ہے اور امام ابو حنیفہ وطر کے وجوب کے حوالے سے جو احادیث کا حوالہ دیتے ہیں وہ یہ کہ ایک حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نماز زائد، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نماز زائد یعنی پنجگانہ نماز جو 5 نماز ہے اس سے ایک نماز زائد کی ہے، پس پڑھو اس کو درمیان عشاء اور صبح صادق کے. ایک نماز زائد اللہ نے فرض کی ہے، پس پڑھو اس کو کہاں، اس کو عشاء کی نماز اور صبح صادق کے درمیان. تاکید چونکہ قرآن میں موجود نہیں ہے اور حدیث میں اللہ کی طرف سے منسوب کر کے تاکید ہے، گویا امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ وجوب کا جواز ہے، یہ واجب ہے. اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث کا حوالہ بھی امام ابو حنیفہ اس کے قضاء کے حکم کے حوالے سے دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وطر سے سو جائے یا بھول جائے، یعنی وطر پڑھے بغیر سو جائے یا وطر پڑھنا بھول جائے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ اس کو پڑھ لے. تو
تو امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے چونکہ قضا کا حکم موجود ہے حدیث میں تو لہٰذا یہ واجب ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ ابو داؤد کی ایک حدیث کو بھی کوٹ کرتے نظر آتے ہیں، اور ابو داؤد میں حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وتر حق ہے اور جو اسے نہیں پڑھے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. گویا اس کو بھی وجوب کے لیے، واجب ہونے کے لیے جواز بناتے ہیں امام ابو حنیفہ، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ امام مالک اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں. ابو داؤد کی اس حدیث کو امام مالک ضعیف قرار دیتے ہیں. لہٰذا اس حوالے سے امام ابو حنیفہ کے پاس 2 احادیث اپنی رائے کے جواز کے لیے موجود ہیں، اور وہ رائے کیا ہے امام ابو حنیفہ کی؟ کہ وتر واجب ہے. اس کے برعکس امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل سب کی متفق رائے ہے کہ وتر سنت ہے، واجب نہیں ہے. اگلا سوال کہ وتر کی عدد اور تعداد، گنتی کتنی ہونی چاہیے، کتنی رکعتیں ہونی چاہیے وتر کے اندر؟ آراء میں پھر اختلاف ہے، اور اختلاف پھر ویسا ہی ہے جیسے اس کے وجوب اور سنت کے حوالے سے ہے. امام ابو حنیفہ کی رائے باقی تینوں ائمہ سے یہاں مختلف ہے. امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ وتر کی 3 رکعتیں ہیں، اور ان کی رائے یہ ہے کہ نہ اس سے زیادہ کیا جائے گا اور نہ اس سے کم کیا جائے گا، کہ رکعتیں 3 ہی ہیں. حنفی رائے کہ رکعتیں 3 ہیں وتر کی، نہ اس سے زیادہ کیا جائے گا نہ اس سے کم کیا جائے گا. اور اس سے ملتی جلتی رائے اکثر صحابہ اکرام اور تابعین کی بھی موجود ہے. لیکن اس کے برخلاف فقہائے 7 بڑے بڑے فقہائے 7، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ان سب کی رائے یہ ہے کہ بنیادی طور پر وتر کی 1 رکعت ہے، کہ بنیادی طور پر وتر کی 1 رکعت ہے، اور وتر ایک ہی صحیح ہے. پہلے 2 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنے کے بعد 1 رکعت وتر پڑھا جا سکتا ہے. فقہائے 7، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کی رائے میں وتر 1 رکعت ہے، 1 رکعت ہی صحیح ہے. پہلے 2 رکعتیں سلام کے ساتھ، الگ سلام کے ساتھ پڑھنے کے بعد 1 رکعت وتر کو ادا کیا جائے گا، اور یہی صحیح طریقہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے، فقط 1 رکعت وتر پڑھنا صحیح ہے، لیکن اس سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ کر اس کو الگ سلام سے ادا کیا جاتا ہے. میں بھی سمجھاتی ہوں آپ کو. اس کے برخلاف جمہور علماء کی رائے میں لچک ہے. جمہور علماء کی رائے میں یہ ہے کہ وتر کی کوئی خاص متعین تعداد نہیں ہے. وتر 1، 3، 5، 7، 9، 11، 13 کسی بھی تعداد اور کسی بھی عدد میں ادا کیے جا سکتے ہیں. پہلی رکعتیں 2 کر کے ایک سلام کے ساتھ، اور پھر آخری رکعت وتر واحد کر کے. گویا وتر کی تعداد کا یقین کہ یہ خاص 3 ہی ہے، یہ باطل ہے. اس کو فرق گنتی اور عدد میں پڑھا جا سکتا ہے. اب تیسرا سوال یہ کہ وتر کو پڑھا کیسے جائے گا؟ جب یہ رکعتوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے تو اگر 3 ہی پڑھی جائیں تو 3 کیسے پڑھی جائیں گے؟ اس میں بھی ائمہ کے اختلاف رائے ہے. امام ابو حنیفہ کی رائے جو کہتے ہیں کہ 3 ہی رکعتیں ہیں اور نہ 3 سے زیادہ ہے نہ 3 سے کم ہے، تو امام ابو حنیفہ، اور وہ کہتے بھی ہیں کہ یہ واجب ہے. حنفی رائے یہ واجب ہے، 3 ہی ہے، نہ 3 سے زیادہ ہے نہ 3 سے کم ہے. تو اس کی ادائیگی کے لیے امام ابو حنیفہ کی رائے کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کی 3 وتر رکعتوں کی ادائیگی کی رائے یہ ہے کہ دوسری رکعت میں ان تینوں رکعتوں کو اکٹھا پڑھا جائے گا. دوسری رکعت میں التحیات پڑھا جائے گا. تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے تکبیر کے بعد دعائے قنوت پڑھی جائے گی، اور تیسری رکعت میں التحیات یعنی تشہد کے بعد سلام پھیرا جائے گا. یہ معمول میں وہی طریقہ ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے. میں پھر دوہرا رہی ہوں.
امام ابو حنیفہ کے نزدیک تینوں رکعتیں ایک سلام کے ساتھ ادا کی جائیں گی. کوئی امام ابو حنیفہ کا رائے اگر میں سم اپ کروں تو کیا ہے؟ ایک سلام کے ساتھ 2 اتحیات کے ساتھ ادا کرنا، یہ 3 وتروں کی ادائیگی کا طریقہ. 2 اتحیات، رکوع سے پہلے، تکبیر کے بعد قنوت اور 1 سلام. یہ ہے امام ابو حنیفہ کا طریقہ. باقی ائمہ کا طریقہ، 2 طریقے باقی ائمہ کے رائے میں موجود ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ ان کو 2 سلاموں کے ساتھ 3 کو ادا کیا جائے. میں صرف 3 ہی کی بات کر رہی ہوں. اگر 3 رکعتوں کو ادا کیا جائے تو باقی ائمہ کا طریقہ 2 طریقے موجود ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو 2 سلاموں کے ساتھ ادا کیا جائے، اور ایک یہ کہ ایک ہی سلام کے ساتھ تینوں رکعتوں کو ادا کیا جائے. 2 سلام کے ساتھ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ پہلے 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی، سلام پھیرا جائے گا، اور پھر واحد رکعت پھیر کر سلام پھیرا جائے گا. گویا یہ پہلا طریقہ 3 رکعتیں ادا کرنے کا کیا ہوگا؟ 2 اتحیات اور 2 سلام. بات سمجھ میں آئی؟ 2 اتحیات اور 2 سلام. اسی طرح باقی تینوں ائمہ ان 3 رکعتوں کو پڑھنے کا ایک اور طریقہ بھی بتاتے ہیں. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ تو 2 اتحیات اور 2 سلام تھے. اب دوسرا طریقہ 1 اتحیات اور 1 سلام کا ہے. تینوں رکعتیں ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھی جائیں گی، 2 کے بعد سلام نہیں پھیرا جائے گا. تینوں رکعتیں ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھی جائیں گی. دوسری رکعت میں اتحیات نہیں پڑھا جائے گا، اور تیسری رکعت میں اتحیات کے بعد سلام پھیرا جائے گا. گویا پھر یہ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ تینوں رکعتیں اکٹھی، 1 سلام اور 1 اتحیات. اب 3 طریقے دیکھ لیجئے. امام ابو حنیفہ کا طریقہ 2 اتحیات اور 1 سلام. ٹھیک. باقی 3 ائمہ کے 2 طریقے، 2 اتحیات اور 2 سلام، یا 1 اتحیات اور 1 سلام. تو لہٰذا ان کے رائے کے مطابق اگر اتحیات 2 دفعہ پڑھی ہے تو پھر سلام بھی 2 دفعہ کرنے ہیں، اور اگر سلام 1 کیا ہے تو اتحیات 1 پڑھنی ہے. یہ بیسیکلی بنیادی طور پر دوسرے ائمہ کا طریقہ ہے. اصل میں ان تمام چیزوں کی متحرک وہ حدیث بنتی ہے جو حاکم اور محمد بن نصر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وطر کی 3 رکعتوں کو مغرب کی 3 رکعتوں سے مشابہ نہ کرو. وطر کی 3 رکعتوں کو مغرب کی 3 رکعتوں سے مشابہ نہ کرو. یعنی جب وطر کو 3 کی شکل میں ادا کرو گے تو وہ 3 رکعتیں تمہاری مغرب کی 3 فرض رکعتوں کے ساتھ مشابہت رکھنے والی نہیں ہونی چاہیے. رات کی نماز ہے، اس کو فرق ہونا چاہیے. اب یہ فرق کو، یہ تو حدیث کا حکم ہے اور اس کو کرنا ہے. تو پھر اس حکم پر امام ابو حنیفہ اپنے طریقے سے کیسے پورے اترتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ جب تیسری رکعت میں تکبیر کے بعد دعائے قنوت کے لیے دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے تو یہ آٹومیٹکلی اس کو مغرب کی رکعتوں سے فرق کر دیتی ہے. اور یا تیسری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے اور دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے یا قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے. تو یہ دونوں طریقے، رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد قنوت پڑھنا، یہ وطر کی رکعت کو مغرب کی 3 رکعتوں سے خود بخود ممتاز اور الگ کر دیتا ہے، اور ان کی نظر میں اور کوئی فرق کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. لیکن باقی تینوں ائمہ اکرام کی رائے یہ ہے کہ یہ فرق کا طریقہ جو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، یہ فرق کا طریقہ کافی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب، فجر اور بس اوقات عصر کی نماز میں بھی قنوت ادا کی. آگے جا کے حدیث میں نظر آئے گا. آپ نے فجر کی نماز میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کی، آپ نے مغرب کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی،
آپ نے بسا اوقات عصر کی نماز پہ دشمنوں کے لیے بد دعا کرنے کے لیے قنوت کی، تو یہ تو فرق نہیں کرے گا۔ کوئی اور عمل ضروری ہے وتر کی 3 رکعتوں کو مغرب کی 3 رکعتوں سے فرق کرنے کے لیے، اور یہ فرق وہ تینوں ائمہ کرام پھر کیسے کرتے ہیں؟ وہ 2 طریقے جو میں نے آپ کو اوپر بتائے، یا یہ کہ پہلی 2 رکعتوں کو الگ ایک سلام سے، اور پھر آخری رکعت کو ایک سلام سے، یعنی ایک سلام کے اضافے کے ساتھ، ایک سلام کے اضافے کے ساتھ وہ اپنی رکعت کو الگ کر لیتے، اور یا اتحیات کی کمی کے ساتھ وہ اپنی 3 رکعتوں کو مغرب کی 3 رکعتوں سے کم فرق کر لیتے ہیں۔ 2 طریقے 3 ائمہ کرام نے اختیار کیے، یا تو سلام کا اضافہ یا اتحیات کی کمی۔ سلام کا اضافہ میں پھر دوہرا رہی ہوں، کیسے ہوگا کہ ان 3 کو 2 اور 1 میں سپلٹ کر کے 2 سلاموں کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اور یا اگر ایک ہی سلام کے ساتھ ادا کرنا ہے مغرب کی طرح تو پھر فرق کرنے کے لیے کیا ہوگا، دوسری رکعت میں اتحیات ادا نہیں کی جائے گی۔ تو لہٰذا یہ ائمہ کرام کی رائے اس کی ادائیگی کے حوالے سے موجود ہیں۔ اگر میں اس کی ادائیگی کے طریقے کو سم اپ کر لوں تو وسعت نظر رکھنے والے پھر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وتر کی تعداد متعین نہیں ہے، کسی بھی عدد کسی بھی تعداد میں ادا کیے جا سکتے ہیں۔ سلام کی گنتی متعین نہیں ہے، سلام 1 بھی ہو سکتا ہے، 1 سے زائد بھی جائز ہے، اتحیات 1 بھی ہو سکتا ہے اور 1 سے زیادہ بھی جائز ہے، گویا لچک موجود ہے، سارے طریقے اختیار کیے جا سکتے۔ حدیث نمبر 539، یہ بنیادی سی بات دیکھنے کے بعد اب ہم حدیث پڑھتے جائیں گے تو ہمیں اس کے سارے مختلف اوقات اور اس کی قصر اور قضا کے حوالے سے احکامات پتہ چلتے جائیں گے۔ حدیث نمبر 539، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز شب یعنی رات کی نماز کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، یعنی جو تہجد کی نماز تم ادا کرو گے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 8 رکعتیں ادا کرتے تھے تو اس کو اکٹھا 4 سر کر کے نہیں ادا کیا جائے گا، اس کو 2 رکعتیں کر کے ادا کیا جائے گا، اور اگر تم میں سے کسی کو صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ 1 رکعت اور پڑھ لے اور اس نماز کو وتر بنا دے۔ تو گویا ایک بات تو یہ پتہ چل رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی تہجد کی نماز ادا کرتے تھے تو تہجد کی رکعتوں کو وتر کی تعداد میں ادا کرتے تھے، یعنی تاک 2 کی تعداد میں ادا کرتے تھے، اور ہر 2 کے بعد سلام پھرتے تھے۔ انشاءاللہ کتاب تہجد جب ہم پڑھیں گے تو زیادہ وضاحت سے ہمیں معاملہ پتہ چلے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ساری کی ساری رکعتوں کو طاق کرنے کے لیے کیا کرو، 1 وتر ادا کر دو۔ تو گویا وتر کی ادائیگی کے لیے افضل اور مسنون طریقہ پھر یہی ہے کہ پہلے 2 رکعتوں کو سلام اور پھر اس کے بعد 1 رکعت ادا کیا جائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وتر کا وقت کیا ہے۔ اگلا سوال یہ کہ وتر کے لیے وقت کیا ہے، کس وقت سے کس وقت تک وتر ادا کیا جا سکتا ہے۔ وتر عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد کسی وقت رات کے کسی حصے میں، رات کے کسی جز میں عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے صبح صادق تک یعنی فجر کی نماز تک وتر کی نماز کی ادائیگی کا وقت ہے۔ اس میں سے کسی وقت بھی یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ ابو داؤد اور نسائی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ جب فجر کی نماز ہو جائے تو رات کی نماز اور وتر کا وقت گیا، یعنی جب فجر کی نماز ہو گئی ہے تو عشاء کی نماز اور وتر کا وقت گیا، ختم ہو گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ جس نے فجر پایا اس وقت وتر درست نہیں، یعنی جس کو فجر کے وقت میں جاگ آئی ہے اس وقت وتر درست نہیں ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد کے نزدیک وتر کا اول وقت عشاء سے لے کر اور آخر وقت صبح صادق تک ہے۔ وتر کا اول وقت عشاء کے بعد اور وتر کا آخر وقت صبح صادق یعنی فجر کی نماز تک ہے۔ یہ پورے کا پورا ٹائم پیریڈ ہے جس میں وتر ادا ہو سکتا ہے، اور رات کے کسی جز اور کسی حصے میں وتر ادا ہو سکتا ہے،
لیکن وطر کو تاخیر سے ادا کرنا یعنی فجر سے پہلے ادا کرنا افضل ہے۔ وطر کی قضا کے بارے میں رائے کیا ہے؟ اکثر علماء کی رائے تو یہی ہے کہ وطر کی قضا نہیں ہے۔ محمد بن نظر کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ کسی حدیث نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی قضا کی ہو، اور نہ ہی کسی حدیث میں اس کا حکم موجود ہے۔ کسی حدیث میں آپ کی سنت کا یا کسی حدیث میں آپ کی تاکید یا حکم اس کی قضا کا موجود نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کی رائے البتہ اس کی قضا کی ادائیگی کے لیے موجود ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ اس رائے کے قائل ہیں کہ وطر واجب ہے، اور جب یہ واجب ہے تو واجب کی قضا لازم ہوگی۔ لیکن جو کہ باقی ائمہ کے نزدیک وطر واجب نہیں ہے، سنت ہے، تو ان کے نزدیک پھر اس کی قضا واجب نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کوئی شخص، چونکہ ان کے نزدیک وطر واجب ہے اور اس کی قضا بھی واجب ہے، تو امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ یاد آتا ہے یا اس کو جاگ آ جاتی ہے اور فجر کا وقت ہو چکا ہے، تو پھر وطر کو کیسے ادا کیا جائے گا؟ اگر فجر کا خود ہی اول سا وقت ہے اور ابھی فجر کی نماز کا وقت بہت بڑا ہے، تو نماز کی ترتیب کو ملحوظ رکھا جائے گا، پہلے وطر ادا کر کے پھر فجر کی نماز ادا کی جائے گی۔ لیکن اگر فجر کی نماز کا وقت اور اول وقت تاخیر سے اس کا پتہ چلا ہے، تو پھر پہلے نماز فجر اور اس کے بعد وطر ادا کیا جائے گا۔ کیا فطر کے بعد کوئی اور نماز ہے؟ کیا وطر کی ادائیگی کے بعد کوئی اور نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ یہ اگلا سوال۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ وطر کے بعد کوئی نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ وہ جو عشاء کی نماز میں روٹین میں ہمیں وطر کے بعد 2 نفل بتائے جاتے ہیں، اس کا تصور علماء کے نزدیک موجود نہیں ہے، لیکن کچھ کی رائے اس کے برخلاف ہے، اور اس رائے کی وجہ اور جواز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول کو بنایا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بعد 2 رکعتیں ادا کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بعد 2 رکعتیں ادا کی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کوٹ کرنا کچھ لوگوں کے نزدیک اور کچھ علماء کے نزدیک یہ جواز بن جاتا ہے کہ وطر کے بعد آپ نے نوافل ادا کیے، حالانکہ اس کی نفی کرنے والے کیا بتاتے ہیں کہ یہ 2 رکعتیں جو آپ نے وطر کی نماز کے بعد ادا کی تھی، یہ نفل نہیں تھے، یہ کیا تھا؟ یہ فجر کی 2 سنتیں تھیں۔ یہ فجر کی 2 سنتیں تھیں جو آپ فجر کی اذان کے بعد اپنی وطر کی ادائیگی کے بعد ادا کرتے تھے۔ اور ہم کتاب الصلاۃ میں پیچھے بہت زیادہ دفعہ یہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہجد پڑھتے تھے، اپنی وطر کی نماز ادا کرتے تھے، اور پھر آپ اپنی فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد اپنے پہلو کے بل لیٹ کر اب کچھ دیر استراحت اور آرام فرماتے تھے۔ تو گویا اسی حدیث کو پکڑ کر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نفل پڑھے جا سکتے ہیں اور پڑھے جائیں گے، اور کچھ لوگ اس کی نفی یوں کرتے ہیں، کیونکہ تطبیق تو ہونی ضروری ہے، کچھ لوگ اس کی نفی اس حوالے سے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نفل نہیں تھے، یہ فجر کی 2 سنتیں تھیں جو آپ نے وطروں کے بعد ادا کی۔ ائمہ کی رائے اس حوالے سے ہے، امام نبی اور امام اوزاعی، امام احمد، امام مالک، امام شافعی کی رائے بھی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وطر کے بعد کوئی نفل پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، یعنی منع نہیں ہے، نہ مکروہ ہے نہ منع ہے، پڑھنے جائز ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ بسوں کا تہجد سے انسان فارغ ہو جاتا ہے اور ابھی وقت ہے، کوئی حاجت کے نفل پڑھنا چاہتا ہے، کوئی کسی اور غرض سے پڑھنا چاہتا ہے اور اس کے پاس ٹائم ہے، تو پڑھنے منع نہیں ہے، جائز ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ رائے کس کی؟ امام اوزاعی کی، امام نووی، امام احمد، امام مالک اور امام شافعی کی رائے ہے کہ اگر وطر کے بعد کوئی نفل پڑھنا چاہتا ہے تو وہ جائز ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ امام احمد کا قول ہے کہ وطروں کے بعد میں نفل خود پڑھتا نہیں، لیکن کسی دوسرے کو منع کرتا بھی نہیں، یعنی اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے، لیکن میں خود نہیں پڑھتا، کیونکہ حدیث میں اس کا طریقہ موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ وطر کے حوالے سے اب کچھ اگلے سوالوں کے جواب کہ اس کا وقت کیا ہے، اس کی قضا کیا ہے، اور اس کے بعد نماز کوئی اور پڑھی جا سکتی ہے، نوافل عطا کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں۔
حدیث نمبر 540 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد 11 رکعات پڑھتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ 11 رکعتیں جو آپ ادا کرتے تھے اس میں 8 رکعتیں نفل تھیں جو آپ 2 کر کے ادا کرتے تھے، اور اکثر موقعوں پر آپ کا یہی سنت سے ثابت ہے، اور پھر 3 وتر، یعنی 8 جمع 3 11 کی گنتی بنتی ہے. لیکن اس کے علاوہ 9 کی گنتی یعنی 6 جمع 3 بھی موجود ہے، اور 7 یعنی 4 جمع 3 کی گنتی بھی سنت سے ثابت ہے. لیکن اکثر اوقات پر سب سے زیادہ 11 ہی کی گنتی کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے، جن میں 8 نوافل 2 کر کے 4 سلام کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد 3 وتر نے ان کو 11 کی عدد بنا دیا. تو گویا رات کے وقت آپ کی یہی نماز یعنی 11 رکعتیں رات کے وقت آپ کی یہی نماز تھی. اس نماز میں سجدہ اس قدر طویل کرتے تھے کہ آپ کے سر اٹھانے سے پہلے تم میں سے کوئی 50 آیات تلاوت کر لیتا. وہ سجدہ جو قرب الہی کا ذریعہ ہے، وہ سجدہ جو قیامت کے دن گواہی دیں گے جس کے اعضاء اور زمین جس کی گواہی دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل سجدہ تہجد کے وقت کرتے نظر آتے ہیں کہ تم میں سے کوئی 50 آیات تلاوت کر لیتا، اور نماز فجر سے پہلے 2 رکعات سنتیں بھی پڑھا کرتے تھے. پھر اپنے دائیں کربٹ پر لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن آپ کے پاس نماز کی اطلاع کے لیے آتا تو اٹھ جاتے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ گویا 8 رکعتیں پوری کی جاتی تھیں، اس کے بعد 3 رکعت وتر ادا کیے جاتے تھے، اور وتر کے بعد کوئی نفل نہیں. 2 سنت رکعتیں فجر کی ادا کرنے کے بعد آپ کروٹ کے پہلو کے بل تشریف فرما ہوتے تھے. تو لہٰذا 11 رکعتیں تہجد کی، جس میں سے 3 وتر ہیں، اور اس کے بعد نفل نماز نہیں ہے. اس سے تہجد کے اوقات بھی پتہ چل رہے ہیں اور وتر کی آخری حد بھی پتہ چل رہی ہے. باب نمبر 2 نماز وتر کے اوقات، وہی چیز جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. حدیث نمبر 541 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں نماز وتر ادا کی، مگر آخر میں آپ کی نماز وتر آخری شب میں ہوتی تھی. ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نماز وتر کا وقت کیا ہے. اول وقت عشاء کے بعد، اور آخر وقت صبح صادق یعنی فجر کی اذان تک ہے. اس میں سے کسی رات کے جز اور حصے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر حصے ہر جز میں وتر کی نماز ادا کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زندگی میں صرف آخری حصے میں ادا کرتے تھے، یعنی صبح صادق سے پہلے ادا کرتے تھے. گویا افضل کیا ہے؟ وتر کو بالکل فجر کی نماز سے پہلے، تہجد کے بعد، تہجد کے نفل کی ادائیگی کے بعد، صبح صادق سے فجر سے پہلے ادا کرنا یہ افضل ہے اور یہ سنت کا نمونہ ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سنت کا نمونہ اور اس کی اتباع اس شخص کو کرنی ہے جو عشاء کے بعد صبح اٹھنے کی استطاعت اور طاقت اور یقین رکھتا ہے، جس کو اس چیز پر قدرت بھی نہیں ہے، جس کو یقین نہیں ہے کہ امکان ہے کہ وہ شاید نہ اٹھ پائے. اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ اس کو چھوڑ دینا، اس کو بھول دینا یا اس کو قضا کر دینا. اس سے بہتر ہے کہ اس کو عشاء کے بعد ادا کر لیا جائے. لیکن جو شخص پابندی سے تہجد پہ اٹھنے کا عادی ہے، اس کے پاس قدرت اور طاقت ہے اور اس کو یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ ضرور اٹھ جائے گا، اس کو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے افضل وقت کے لیے اپنے وتر کو تہجد کے بعد مؤخر کرنے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. باب نمبر 3 چاہیے کہ اپنی آخری نماز وتر کو بنائیں. یہ وہی مسئلے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیے کہ وتر کے بعد نفل کا ادا کرنا یہ سنت کا طریقہ بھی نہیں ہے، اور یہاں پہ حدیث بھی ممانعت کرتی نظر آ رہی ہے. حدیث نمبر 542 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تم رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ. وہی بات جو میں نے آپ کو پیچھے بتائی کہ اکثریت کی رائے، امام احمد، امام حنبل، امام شافعی کی رائے یہ کہ اس کے بعد نفل ادا نہیں کیے جائیں گے. لیکن آراسات یہ بھی ہے کہ نفل ادا کرنے البتہ جائز ہیں، کوئی ادا کرنا چاہتا ہے تو ادا کر سکتا ہے. امام احمد نے کیا کہا تھا؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں خود تو نہیں پڑھتا لیکن پڑھنے والوں کو میں منع بھی نہیں کرتا، تو لہٰذا پڑھے جا سکتے ہیں. لیکن بہترین طریقہ سنت کا طریقہ اور افضل طریقہ یہی ہوگا کہ وتر کو تاخیر
تاخیر سے پڑھا جائے, صبح صادق سے پہلے پڑھا جائے, اور اس کے بعد نوافل کا اہتمام نہ کیا جائے. Bear witness, fastest growing university of Pakistan. Be enthused to be a part of the largest ethnically diversified student community. We recognize there is more to learning than sitting in a luxurious classroom. That is why we provide our students rich, interactive campus life. Here, we carve you to imagine, believe, achieve. The University of Lahore. Discover yourself. مینار پاکستان 1940 کی ایک اسپیشل یاد. 14 اگست آزادی کا وہ اسپیشل دن. بلوچستان قدرتی نظاروں سے ملبوس ایک اسپیشل داستان. سندھ ثقافت کی چاشنی میں ڈوبی ایک اسپیشل کہانی. پنجاب خوبصورت وادیوں میں بکھری ایک اسپیشل تاریخ. خیبر پختونخوا سر بلند پہاڑوں کے بیچ ایک اسپیشل خطہ. اور کچھ نایاب اور اسپیشل لوگ. قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ محمد اقبال, سید ابو العلا مودودی, ڈاکٹر عبد القدیر خان, عبد الستار ایدھی, نعمت اللہ خان, اور ان جیسے ہزاروں لوگ جن سے بنتا ہے ایک اسپیشل پاکستان. اور اب ان سب کو سمیٹتے ہوئے آ رہا ہے اسپیشل ٹی وی, جس میں ہوگا وہ سب کچھ جو ہمیں بناتا ہے اسپیشل. اسپیشل ٹی وی, پاکستان کی سوچ. باب نمبر 4, سواری پر وتر پڑھنا. سواری کون سی حالت ہے؟ سفر کی حالت. اب اگلا سوال, ہم نے قضا کا سوال بھی کر لیا. اب اگلا سوال قصر. کیا وتر کو سفر میں یعنی قصر نماز میں ادا کیا جائے گا, اور اگر ادا کیا جائے گا تو کیسے, کب, کہاں ادا کیا جائے گا؟ تو سواری پر وتر پڑھنا. حدیث نمبر 543 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہو کر وتر پڑھ لیا کرتے تھے. گویا یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں, اور سفر میں کس پر ہیں؟ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور اس پر وتر ادا کر رہے ہیں. گویا وتر سفر میں ادا کرنا سنت سے ثابت ہے. سفر کے دوران سواری پر سفر ادا کرنا سنت سے ثابت ہے. تو کیا وتر کو قصر نماز میں ادا کرنا ضروری ہے, واجب ہے؟ پھر رائے میں فرق. امام ابو حنیفہ جو یہ کہتے ہیں کہ وتر واجب ہے, ان کے نزدیک وتر کی قصر نماز میں ادائیگی بھی واجب ہے. جیسے فرض رکعتوں کی قصر نماز کی ادائیگی ہے, ویسے ہی امام ابو حنیفہ کی رائے میں وتر کی ادائیگی قصر میں واجب ہے, اور وتر نماز کو عشاء کے بعد سفر کی حالت میں بھی ادا کیا جائے گا. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک رائے یہ ہے کہ چونکہ یہ واجب ہے اور اس کو قصر میں ادا کرنا ہے, تو اس کو سواری پر نہیں, اس کو اتر کر فرائض کی طرح ادا کیا جائے گا. اور وہ حوالہ بھی دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زندگی کا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے دیکھا کہ آپ وتر نماز کے لیے اپنی سواری سے اترے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وتر کی رکعتوں کو ادا کرنے کے لیے سواری کو روک کر زمین پر وتر ادا کیے. لیکن باقی تینوں ائمہ کی رائے یہ, چونکہ یہ ہے کہ وتر سنت ہے, تو لہٰذا ان تینوں کی رائے اس کے خلاف ہے کہ اس وتر رکعتوں کی قضا واجب نہیں ہے. قضا واجب نہیں ہے, اور یہ آپشن اور لچک, جیسے سنتوں اور نوافل کے لیے سفر میں لچک ہے کہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو قصر, انشاءاللہ ہم قصر نماز کے احکامات پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ واضح ہو جائے گا. تو جیسے سنتوں اور نوافل کے لیے لچک موجود ہے کہ کوئی ان کو ادا کرنا چاہتا ہے سفر میں تو وہ ادا کر لے, اور اگر کوئی نہیں ادا کرنا چاہتا تو اس سے مواخذہ سوال نہیں ہے اور اس سے گناہ نہیں ہے. اور پھر جب لچک والے نوافل اور سنتیں ادا کی جاتی ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ سواری پر ادا کی جا سکتی ہیں. تو تین ائمہ کی رائے یہ کہ اگر کوئی قصر نماز میں وتر ادا نہیں کرے گا تو اس میں گناہ نہیں ہے, ان کو ترک کیا جا سکتا ہے, بلکہ اس کی قصر نہیں ہے, اور اگر پڑھنا ہے تو ان کو سواری پر ادا کیا جا سکتا ہے.
دونوں ائمہ کی رائے کے درمیان مطابقت اور تطبیق کہ ایک نے کہا کہ سواری پر ادا نہیں ہو سکتا اور ایک نے کہا کہ سواری پر ادا ہو سکتا ہے، اس کی تطبیق کچھ حدیث کی شرح بیان کرنے والے کیسے کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زندگی میں سواری پر پڑھنے سے منع بھی کیا اور ابتدائی زندگی میں آپ نے سواری سے اتر کر ادا بھی کیے، لیکن آپ اپنی باقی زندگی میں آپ نے سواری پر پڑھنے کی اجازت بھی دی اور سواری پر پڑھنے کی سنت کا نمونہ بھی قائم کیا۔ اچھا جی، اب آپ کی آخری حدیث کا مسئلہ اس کے حوالے سے، باب نمبر 5، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد قنوت کا بیان۔ تو گویا آپ قنوت کا پڑھنا، وطر میں یہ وہ چیز ہے جو ہم دعائے قنوت کا پڑھنا، تو اس کا پڑھنا یہ کہ اس کو کب پڑھا جائے گا، اس کو کیسے پڑھا جائے گا، اس کے ساتھ دعاؤں کو کیسے شامل کیا جائے گا اور کون سے قنوت پڑھے جائیں گے، اور پھر یہ کہ ان کو کس انداز میں اونچا پڑھا جائے گا یا آہستہ پڑھا جائے گا۔ حدیث نمبر 544 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں قنوت پڑھی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر پوچھا گیا کیا رکوع سے پہلے آپ نے قنوت پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا کہ رکوع کے بعد تھوڑے دنوں کے لیے۔ تو گویا یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ وہی بات جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ 3 ائمہ اکرام بھی کہتے ہیں کہ صرف قنوت کا پڑھنا وطر کی 3 رکعتوں کو مغرب کی 3 رکعتوں سے الگ اور ممتاز نہیں کرتا، کیونکہ آپ نے اس کے علاوہ بھی بہت سی نمازوں کے اندر، یعنی مغرب اور فجر کی نمازوں کے اندر آپ نے قنوت پڑھا، تو یہ ڈیفرینشیٹ نہیں کرے گا ان رکعتوں کو۔ تو یہاں پر حضرت انس سے جب سوال کیا گیا کہ کیا انہوں نے اور نمازیں پڑھی، تو اس حدیث میں پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی۔ اور یہاں پوچھا گیا کہ کیا پہلے پڑھی یا بعد میں پڑھی، تو آپ نے کہا کہ ہاں، آپ اکثر تو رکوع سے پہلے ہی پڑھتے تھے، لیکن کچھ دنوں میں آپ رکوع سے بعد پڑھتے تھے۔ یہ پہلے اور بعد کے پڑھنے کا حوالہ ہمیں حدیث اور واقعات اور حدیث کی شرح بیان کرنے والے بتاتے ہیں کہ معمول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے پہلے، تکبیر کے بعد رکوع سے پہلے ہی قنوت پڑھی، اور وہاں پہ صرف دعائے قنوت پڑھی گئی اور دیگر ادعیاء اور دعائیں شامل نہیں کی گئی۔ زندگی کے اکثر موقعوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع قیام میں تکبیر پکارنے کے بعد رکوع سے پہلے ہی قنوت پڑھی، اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے گئے اور صرف دعائے قنوت ہی پڑھی، قنوت نازلہ اور دیگر ادعیاء کو شامل نہیں کیا گیا، اور یہ آپ کا زیادہ کامن روٹین تھا۔ ہاں، جب کوئی پریشانی کی حالت تھی، جب کوئی قحط تھا، جب کوئی دشمنوں کے حملے کا امکان تھا یا کوئی مشکل حالات تھے، تو اس وقت قنوت نازلہ اور دیگر ادعیاء کو شامل کرنے کی غرض سے آپ نے رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر قنوت بھی پڑھی اور آپ نے قنوت نازلہ بھی پڑھی اور دوسری ادعیاء کو بھی شامل کیا، اور پھر یہ قنوت کا پڑھنا صرف اور صرف عشاء کے بعد وتر کی رکعتوں میں نہیں، پھر مغرب، فجر اور عشاء میں بھی یہ طریقہ جو ہے وہ سنت میں رائج کیا گیا۔ لیکن یہ دوسرا طریقہ قنوت پڑھنے کا خاص حالتوں میں ہے، جب کوئی مشکل کا وقت، کوئی قحط سالی، کوئی دشمن کا حملہ یا کوئی مشکلات کی حالت تھی، صرف اس میں اس طرح پڑھا جاتا تھا، اور وہ پھر قنوت وتر کے علاوہ دوسری رکعتوں میں بھی، دوسری نمازوں میں بھی پڑھی جاتی تھی۔ اگر آپ پڑھیں تو اگلے واقعے میں بھی یہی آتا ہے۔ حدیث نمبر 545 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان سے قنوت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ بلا شبہ قنوت پڑھی جاتی تھی۔ گویا دعائے قنوت کے پڑھنے میں سب ائمہ کی رائے میں اجماع موجود، یعنی دعائے قنوت تو سب ائمہ کہتے ہیں پڑھی جائے گی۔ پھر دریافت کیا گیا کہ رکوع سے پہلے پڑھی یا رکوع کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ رکوع سے پہلے۔ پھر جب ان سے کہا گیا کہ فلاں شخص تو آپ سے نقل کرتا ہے کہ آپ نے رکوع کے بعد فرمایا تھا، تو حضرت انس بولے وہ غلط کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 مہینہ رکوع کے بعد قنوت پڑھی، اور میرا خیال ہے کہ آپ نے مشرکین کی طرف تقریباً 70 آدمی بھیجے جنہیں قاری کہا جاتا تھا۔ یہ مشرک ان مشرکین کے علاوہ تھے جن کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ صلح تھا، یعنی قاہرین اکرام کو بھیجا گیا اور مشرکوں کی طرف بھیجا گیا اور ان میں سے بہت سو کو شہید کر دیا گیا۔ تو ایک بہت ہی نازک سا مرحلہ تھا مسلمانوں کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت پڑھی اور 1 ماہ تک ان کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ انہی سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک دعائے قنوت پڑھی اور قبیلہ رعل اور زکوان کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ گویا آپ کا معمول قنوت کا کیا تھا کہ آپ رکوع سے پہلے پڑھتے تھے، اس میں صرف
قنوت پڑھی جاتی تھی اور دیگر ادعیاء نہیں پڑھی جاتی تھی. لیکن جب کوئی مشکل حالات اور جنگوں وغیرہ کی کیفیت ہے تو اس میں سنت سے ثابت ہے کہ آپ وطر میں بھی اور دیگر نمازوں میں بھی ہاتھ اٹھا کر قنوت نازلہ اور دیگر ادعیاء. اور یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پھر اس کیفیت میں جو مشرک ہیں یا جو دشمن ہیں ان کے مردوں کا نام لے کر اور بد دعا کے کلمات بھی ان کے لیے کیے جا سکتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نمبر 546 ان سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قنوت مغرب اور فجر کی نماز میں بھی پڑھی جاتی تھی. گویا کلیئرلی جو بات واضح ہوتی چلی جا رہی ہے. اگر ہم قنوت کے بارے میں پڑھیں تو دعائے قنوت کا پڑھنا وطر میں، مغرب میں، فجر میں اور یہاں پہ نہیں لیکن کچھ اور معاملات میں عصر کی نماز میں ثابت ہے. دعائے قنوت جب وطر کی رکعت میں پڑھی جاتی ہے تو زیادہ معمول آپ کا رکوع سے پہلے بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھنا، بغیر دعاؤں کے شامل کر کے پڑھنا سنت سے ثابت ہے. غیر معمولی حالات اور مشکل کی حالات میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر قنوت نازلہ اور دیگر دعاؤں کے ساتھ پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے. ہمیں اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ صبح کی نماز میں جب امت کے لیے کوئی مشکل کا وقت ہو تو صبح کی نماز میں قنوت کا پڑھنا مستحب ہے. اسی طرح حضرت برا بن عازب ابو داؤد اور ترمذی میں پتہ چلتا ہے کہ صبح اور مغرب کی نماز، اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مغرب کی نماز میں جب مسلمانوں کے لیے اور امت کے لیے مشکلات ہو تو اس وقت ان نمازوں میں بھی قنوت پڑھنا مستحب ہے. اب رکوع سے پہلے یا بعد میں ائمہ کا رائے، امام شافعی کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد پڑھی جائے گی. امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ رکوع سے پہلے ادا ہوگا. امام مالک اور امام احمد کہتے ہیں کہ دونوں طریقے سے ادا ہو سکتی ہے. اور امام مالک اور امام احمد کی رائے ہے کہ اگر مصیبت اور حادثے کی حالت میں پڑھنا ہے تو بعد میں، ورنہ عام حالت میں رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی. قنوت کے بارے میں یہ کہ اس کو اونچی آواز سے پکارا جائے، اونچی آواز سے پڑھا جائے یا ہلکی آواز میں پڑھا جائے، تو امام شافعی کے نزدیک یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ اس کو پکار کے پڑھا جائے. لیکن امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اس کو آہستہ پڑھا جائے. امام بھی آہستہ پڑھیں گے اور مقتدی بھی آہستہ پڑھیں گے. یہ حنفی رائے ہے. قنوت کون سا پڑھنا مستحب ہے اور کون سا سنت سے ثابت ہے؟ امام شافعی کی رائے میں وہ قنوت، دعائے قنوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ذرا مختصر ہے. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت. یہ ذرا مختصر بھی ہے اور ویسے لوگوں کو ذرا آسانی سے یاد بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا ترجمہ بھی بہت خوبصورت ہے. امام شافعی کی روایت سے یہ ہے کہ وہ اس قنوت کے پڑھنے کو پسند فرماتے ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، یہ قنوت پڑھنا امام ابو حنیفہ کی رائے میں موجود ہے. تو گویا وطر میں قنوت پڑھنا پر سب ائمہ کا اتفاق ہے. امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ وطر میں قنوت ہمیشہ پڑھا جائے گا. امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ وطر میں قنوت ہمیشہ پڑھا جائے گا. امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ یہ فقط رمضان کے آخری نصف میں پڑھا جائے گا. اور امام مالک اور امام احمد کی رائے ہے کہ وطر اور صبح کی نماز میں ہمیشہ پڑھنا مستحب ہے. اور اگر کوئی مصیبت یا قحط وغیرہ آ جائے تو بھی پڑھنی مستحب ہے. یعنی امام مالک اور امام احمد نے تو اس کو مستحب کہہ دیا، امام حنفی نے، امام ابو حنیفہ نے اس کی تاکید اور اس کی ہمیشگی کا تذکرہ، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ صرف نصف رمضان میں پڑھی جائے گی. تو لہٰذا رائے سب کی یہ ہے کہ یہ وطر میں پڑھنے پر اس میں اتفاق ضرور ہے، لیکن اس کی تاکید کے بارے میں کچھ تھوڑے سے اختلاف رائے موجود ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حدیث اور سنت کی ان تعلیمات سے جوڑنے، ان کو شوق اور شغف سے سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ جو پڑھتے ہیں اس کا حفظ عطا فرمائے، اس کا فہم عطا فرمائے، اور اللہ ایسا حفظ اور ایسا فہم عطا فرمائے کہ اس کو اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے رائج کرنا اللہ ہمارے لیے آسان کر دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ساری حدیث اور سنت کے نمونوں کو جو ہم مل بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اللہ اس کو ہمارے نماز میں حسن کے اضافے کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہم اپنی نمازوں کو سنت کے حسن کے رنگ اور سنت کے خد و خال میں رنگنے میں کامیاب ہو جائیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ
ہم لوگوں تک سنت کی نماز کے طریقے پہنچا کر ان نمازیوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے میں بھی کامیاب ہو جائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین.